بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ کامیاب زندگی کے سنہری اصول، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ آج دنیا میں کامیابی کی اپنی اپنی تشریحات کی جا رہی ہیں۔ آپ کو سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ملے گا موٹیویشنل اسپیکروں سے، جو رات دن لوگوں کو کامیابی کے اصول اور ضابطے بیان کرتے ہیں۔ بہت زور لگایا جاتا ہے، بہت طاقت صرف کی جاتی ہے، بڑے دلائل دیے جاتے ہیں، بہت مثالیں بیان کی جاتی ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے پیرایوں سے بات بیان کی جاتی ہے کامیابی کے لیے۔ لیکن وہ ساری کامیابی گردش کر رہی ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی کی حد تک، جس کا بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگلے سانس ہے بھی یا نہیں۔ اب ایک ایسی چیز کو کامیابی قرار دینا کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ کس نے دیکھا ہے کل؟ کس نے دیکھے ہیں اگلے 5 سال؟ اور کس نے دیکھے ہیں اگلے عشرے؟ لیکن اس طرح اس کے اوپر زور لگایا جاتا ہے کہ ساری توانائی، ساری طاقت، سارا سرمایہ اس پر جھونک دیا جائے۔ مان لیا 1 منٹ کے لیے کہ آپ کو ساری کائنات مل گئی، ساری دنیا مل گئی۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ بنگلہ مل گیا، مکان، گاڑی مل گئی، بینک بیلنس مل گیا، ساری کائنات مل گئی، ساری دنیا کی بادشاہت، ساری فوجیں آپ کے ہاتھ میں، ساری زمین آپ کی، آپ کا حکم چلتا ہے، آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اور زندگی بھی 10-20 سال کی نہیں، 100 سال کی مل گئی۔ 100 سال کو بھی چھوڑیں، 1000 سال کی مل گئی، تو کیا پھر مرنا نہیں ہے؟ پھر دنیا چھوڑ کے نہیں جانا؟ وہ سال تو ختم ہو جائیں گے۔ ایک طرف ختم ہو جانے والی زندگی کی کامیابی ہے، اور دوسری طرف نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی ہے۔ تو وہ کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ اصل کامیابی ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے 10-20 سال کو اچھا بنا ہے، وہ اچھے بنتے بھی نہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا جن کے پاس مکان ہے، پیسہ ہے، خوبصورتی ہے، آل اولاد ہے، ان کی بھی دنیا نہیں بنی، وہ بھی کامیاب نہیں ہے اسباب ہونے کے باوجود۔ وسائل کا مل جانا مسائل ختم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یہ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں ہے۔ یہ اسباب سکون ہیں، سکون نہیں ہے۔ یہ اسباب کامیابی ہیں، کامیابی نہیں ہے۔ بستر سبب ہے نیند کا، نیند نہیں ہے۔ نیند اللہ کے خزانوں سے آتی۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے اچھا بستر ہے، نیند نہیں آتی۔ تو اچھا گھر ایک سبب ہے راحت اور سکون کا، لیکن راحت اور سکون نہیں ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے آتا۔ تو کامیابی وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتی ہے۔ یہ 10-20 سال کی بھی کوئی کامیابی ہے،
جس کے لیے ہمارا سارا زور لگتا ہے، پوری توانائی لگتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے سنہری اصول، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کامیابی ہے کیا، پھر ہم اس کے لیے اصول بیان کریں گے، اصول وضع کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہو کہ کامیابی نام کس چیز کا ہے۔ تو کامیابی کس چیز کا نام ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا۔ کامیابی کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو بنا لیا، اپنے باطن کو بنا لیا، وہ کامیاب ہے۔ جھونپڑی میں ہے، وزارت صدارت میں ہے، مال و اسباب میں ہے، زرق برق لباس میں ہے، مرغن غذاؤں میں ہے، دنیا کے ترقی یافتہ علاقے میں ہے، یا کہیں کسی بستی میں پڑا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے جس کا اندر بن گیا۔ اور اگر اندر نہیں بنا تو اس کے پاس جو مرضی ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ کامیابی کی شکلیں ہیں، کامیابی نہیں ہے۔ وہ کامیابی کے اسباب ہیں، کامیابی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ کامیابی نام ہے اس چیز کا کہ انسان کا اندر بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ فقد فاز، وہ حقیقت میں کامیاب ہوا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اس لیے صحابہ زمین پر گرتے تھے، تلوار لگتی تھی، گردن کٹتی تھی، خون کا فوارہ چھوٹتا تھا، منہ کے بل زمین پہ گرتے تھے، لیکن زبان سے جو لفظ نکلتا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک کی حالت ہے، جنگ کا میدان ہے، دشمن کی تلوار ہے، گھنٹوں سے لڑ رہے ہیں، گھر میں اسباب نہیں ہیں، تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چیتھڑے، اور کیا کہہ کے جا رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ تو یہ ہے کامیاب۔ جس انسان کو اپنے مقصد زندگی معلوم ہو، جذبات اور خواہشات پر قابو ہو، مشکلات میں ثابت قدم رہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا آغاز دنیا کو بدلنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سنوارنے سے ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے سے۔ میرے باطن پر میں نے کتنی محنت کی ہے، میرے اندر کو صاف کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ کامیاب لوگوں سے تعلق بنانا کامیابی نہیں ہے، خود اپنی زندگی کو سنوارنا کامیابی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں اور خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی کس چیز کا نام ہے کہ انسان کا اندر بن جائے، اور اس اندر بننے کے نتیجے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پہلا اصول کہ زندگی کا مقصد واضح کریں، لکھیں اپنے پاس زندگی کا مقصد۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ ایک گدھے میں اور اس انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے جسے مقصد زندگی معلوم نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، لیکن مقصد کا پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ مقصد زندگی واضح کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری معرفت اور پہچان حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت عبادت میں لگا رہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا آپ روزانہ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے آپ عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ کھانا پینا، دنیا کے تقاضے، گھر والوں کے کام کاج، فرمایا سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو ہر وقت عبادت میں لگے رہنا یہ مطلب نہیں کہ جائے نماز پر کھڑے رہیں، بلکہ دنیا کے تمام جائز کاموں کو اللہ کی رضا کے بڑے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ دنیا کے سارے کاموں کو اللہ کی رضا کے مقصد کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ عبادت بن جائے۔ آپ گھر سنبھالتی ہیں، کھپتی ہیں، مرتی ہیں، دقت اٹھاتی ہیں، پسینہ بہاتی ہیں، اور پھر بھی حوصلہ شکنی سنتی ہیں۔ اگر یہ کام صرف کام سمجھ کر کریں گی تو زندگی تنگ ہو جائے گی اور آپ تھک جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، تھک جائیں گی۔ لیکن اگر اسے آپ نے عبادت سمجھا کہ یہ تو عبادت ہے، یہ امانت ہے، یہ نسل سازی ہے، تو اس کام میں آپ کو لذت آئے گی۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، اس سوچ کے ساتھ کر رہی ہیں کہ یہ تو عبادت ہے، مجھے میرا اللہ اس پر اجر عطا کرے گا، مجھے ثواب ملے گا، میری آخرت بن رہی ہے، میں کامیاب ہو رہی ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے کر رہی ہوں۔ تو اس کام میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو لذت آئے گی، سکون ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مقصد میں لگی ہوئی ہیں، آپ مقصد میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص کو منزل معلوم نہیں، اس کی محنت بکھری ہوئی رہتی ہے اور وہ ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے۔ جس کو منزل معلوم نہیں، وہ بکھرا ہوا ہے اور وہ تھکا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا خود سے پوچھیں کہ میں آئندہ آنے والے زمانے کے لیے کیسی انسان بننا چاہتی ہوں۔ خود سے سوال کریں، میری سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ میں اللہ کے سامنے زندگی کا کیا جواب دوں گی؟ میں اللہ کے سامنے زندگی کا کیا جواب دوں؟ یہ پہلا اصول ہے۔ کامیاب زندگی کا پہلا اصول، زندگی کا مقصد واضح کریں۔ دوسرا اصول، اپنی شناخت تبدیل کریں۔ اپنی شناخت تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت مسلسل اپنے آپ سے کہتی ہے میں بہت غصے والی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی برداشت تو غلط ہی کرنی ہوتی ہے، اچھی بات کو برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری یادداشت کمزور ہے، میرے تو بال جھڑ رہے ہیں اور مجھے تو نیند نہیں آتی، میرا تو جسم ہر وقت ٹوٹا رہتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، میرا کوئی کام ہی سیدھا نہیں ہوتا، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں۔ یاد رکھیں، سیلف امیج، آپ کی جو تصویر آپ کی نظر میں ہے آپ وہی ہیں۔ اپنی شناخت تبدیل کریں۔ جیسی آپ شناخت بنائیں گی، دماغ اسی شناخت کے مطابق رویہ پیدا کرے گا۔ جو آپ نے کہنا شروع کر دیا، آپ کا دماغ اسی کے مطابق آپ کے رویے پیدا کرے گا۔ یہ کبھی نہ کہیں، بلکہ اس کے بجائے کیا کہیں، میں سیکھنے والی ہوں، میں اپنے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں، میں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہوں، میں اپنی غلطیوں سے بہتر ہو رہی ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو اپنے آپ کو پاگل بنانے والی بات ہے، جب میں ہر وقت تھکی رہتی ہوں، مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی، میرے بال بھی جھڑتے ہیں، تو یہ تو اگر میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے، میں بہتر ہو رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں خود پر قابو پا رہی ہوں، یہ تو خود کو پاگل بنانے والی بات ہے، تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی بات کو ہو یا خاموش رہو، اچھی بات کو ہو یا خاموش رہو۔ انسان کو حکم ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کر، اور جب لوگوں سے بات اچھی طرح کرنی ہے تو خود سے کیسے کرنی ہے؟ انسان دنیا میں سب سے زیادہ بات خود سے کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے۔ اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اندر ہی اندر وہ کہہ رہی ہیں اپنے آپ سے۔ 24 گھنٹے انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، سب سے زیادہ انسان خود سے باتیں کرتا ہے۔ اگر خود سے باتیں اچھی طرح کرے گا تو اس کا رویہ بہتر ہوگا، اس کا دماغ ویسے ہی کام کرے گا۔ اور اگر اندر ہی اندر اپنے آپ کو پڑھایا تو کسی کام کا نہیں ہے، تیرا جسم ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر ذہن ویسے ہی مان لیتا ہے، انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بدلتے جب تک خود انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی انسان ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، تو تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی۔ ہم تبدیلی باہر سے لانا چاہتے ہیں، حالانکہ تبدیلی اندر سے آتی۔ تو کامیاب زندگی کے سنہری اصولوں میں سے دوسرا اصول، اپنی شناخت تبدیل کریں، اپنے آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں، منفی باتیں اپنے اندر بالکل نہ آنے دیں، اور اگر آئے تو فوراً اس خیال کو جھٹکیں، اس کو اپنے ذہن میں پختہ نہ کریں، اس کو ٹھہرنے نہ دیں۔ تیسرا اصول، اپنے ذہن کو اپنا غلام بناؤ، آقا نہ بناؤ۔ اپنے ذہن کو اپنا غلام بناؤ، آقا نہ بناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو بس ذہن میں آ رہا ہے بس اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ یہ آوارہ کتے کی طرح ہے دماغ، اگر سخت لفظ ہے تو آوارہ بندر سمجھ لیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک بندر ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بندر ہے، وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں مار رہا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا، تو یہی سوچیں گے۔ یہ دماغ بندر کی طرح ادھر 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 چلتے ہی رہنا۔ اس میں ہمارے ذہن میں روزانہ تقریباً 70,000 خیالات آتے ہیں، تھاٹس 70,000، اور ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ ہزاروں خیالات آتے ہیں، ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا۔ اب کیا خیال آ رہا ہے؟ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میرے بچے کبھی نہیں سدھریں گے، میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، میں بس ختم ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، اور میرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ اب یہ سوچیں آ رہی ہیں دماغ کے اندر، یہ بات، یہ سب خیالات ہیں، اور ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا، لیکن ان خیالات کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ خیالات حقیقت تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ خیال پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جذبات کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے، اور عمل سے نتیجہ۔ خیالات جذبات کو متاثر کرتے ہیں، جذبات عمل کو متاثر کرتا ہے، اور عمل نتائج کو پیدا کرتا ہے۔ جب ایک خیال بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، اسے ایک جذبہ بنے گا، اس جذبے سے عمل پیدا ہوگا، اور اس عمل سے نتیجہ نکلے گا۔ اگر خیال اچھا ہے تو عمل بھی اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا تو نتیجہ اچھا ہوگا، جیسا بیج ویسا پھل۔ جب ہم اپنے دماغ میں غلط خیالات کو پالتے رہتے ہیں، وہ جھاڑ جھنکار بن جاتے ہیں، وہ کانٹے بن جاتے ہیں۔ اچھی سوچ، اچھا خیال، مثبت خیال، ہر خیال پر عمل نہ کریں، سوچیں کیا یہ حقیقت ہے یا میرا ذہن ہے، مجھے یوں ہی بہکا رہا ہے بس۔ تو اپنے خیالات کو اپنے قابو میں لاؤ، اپنے ذہن کو اپنا غلام بناؤ، اپنا آقا نہ بناؤ۔
چوتھا اصول، جذبات کو دبانا نہیں ہے، منظم کرنا ہے۔ جذبات کو دبانا نہیں، یہ انسان کے جذبات ان کو منظم کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات پیدا کیے، چاہے غصہ ہے، چاہے کسی چیز کی خواہش ہے، کھانے پینے کی خواہش، پہننے کی خواہش، یہ جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، یہ انسانی جذبات ہیں، ان کو دبانا نہیں، یہ دب نہیں سکتے۔ فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا، ہاں اس کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس انسان کو پہلوان قرار دیا ہے جو اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے جذبات کو دبا دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی اخلاقی نصیحت نہیں ہے۔ جذبات کو دبانا یہ کوئی اخلاقی نصیحت نہیں ہے۔ یہ جو جدید نیورو سائنس ہے، یہ کہتی ہے کہ غصے کے وقت یا شدید جذبات کے وقت انسان کی فیصلہ سازی کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اسلام کا ایک اخلاقی اصول نہیں ہے، یہ انسان کا جو فیصلہ سازی کا نظام وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے، انسان کے تجربات بتا رہے ہیں، لہٰذا فوراً جواب نہ دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے فوراً رد عمل نہیں دینا، فوراً جواب نہیں دینا۔ جسمانی حالت بدل لیں، بیٹھے ہیں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، جگہ بدل لیں۔ سانس کو آہستہ کریں، سانس کو آہستہ کریں، چند لمحے ٹھہر جائیں اور پھر فیصلہ کریں۔ یہ جو تھوڑا سا توقف ہے، یہ جو تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ جو تھوڑا سا صبر ہے، یہ بعض اوقات پورا رشتہ یا پورا فیصلہ یا پوری زندگی بچا لیتا ہے۔ ایک لمحے کا توقف، ایک لمحے کا انتظار اور ایک لمحے کا ٹھہراؤ بعض مرتبہ رشتہ بچا لیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ اسی ایک لمحے میں تو فیصلہ ہوتا ہے طلاق کا، اسی ایک لمحے میں گولی چلتی ہے، اسی ایک لمحے میں انسان کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رشتوں کو خراب کرنے والی ہو جاتی۔ صرف میاں بیوی کا ہی تو رشتہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کا رشتے۔ بعض مرتبہ ایک دوسرے سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں وہ جم کے رہ جاتی ہے دل کے اندر، نکلتی نہیں ہے۔ تو غصے میں، جذبات میں کچھ نہ کہیں، اصول بنا لیں کہ جب بھی غصہ آئے گا میں وقفہ کروں گی، میں ٹھہروں گی، توقف کروں گی، سوچوں گی، جگہ بدلوں گی، چند لمحے انتظار کروں گی اور پھر میں رد عمل دوں گی سوچ سمجھ کر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری ایک آدمی سے ناراضگی ہو گئی۔ میں نے خط لکھا، اس زمانے کے اندر خط ہی چلتے تھے، یہ میسیج وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے۔ میں نے خط لکھ لیا قطع تعلقی کا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بس ختم۔ لیکن میری عادت تھی، میں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا اپنی زندگی کا کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ ضرور کرتا تھا، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب سے۔ میں نے وہ خط لکھا، اپنے والد صاحب کو دکھایا، والد صاحب نے وہ خط اپنے پاس رکھ لیا اور فرمایا کہ دیکھو سوچو بچار کر لو، یہ قطع تعلقی تو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو تم، یہ تو آپشن تمہارے پاس ہر وقت ہے، لیکن اگر یہ استعمال کر لیا تو پھر جوڑنے والا نہیں رہے گا۔ دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑتا نہیں ہے، اس لیے سوچو بچار کر لو۔ کہا میں نے سوچو بچار کیا، وہ غصہ تھا، جذبات میں خط لکھا تھا، بعد میں خیال آیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر وہ خط نہیں لکھا، نہیں بھیجا آگے، وہ تعلق بچ گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر اسی ٹائم جذبات میں فیصلہ تو وہ تعلق جو اتنا اچھا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ تو جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ پانچواں اصول، اپنے ماحول کو ڈیزائن کریں، اپنے پورے ماحول کو ڈیزائن۔ یہ جو ول پاور آج کل مشہور ہے نا، ول پاور ہونی چاہیے، یہ ول پاور کچھ بھی نہیں ہوتی، ول پاور پہ زندگی نہیں چلتی۔ ہر وقت انسان کے اندر کہاں جذبہ ہوتا ہے؟ زندگی
کہ ماحول کو ڈیزائن کرنے سے چلتی ہے. ول پاور سے کوئی زندگی نہیں چلتی. کبھی آدمی کا جذبہ ہوتا ہے کرے, کبھی نہیں ہوتا, تو پھر جب ہوگا تو کرے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص ہر وقت موبائل دیکھتا ہے, منفی گفتگو سنتا ہے, فضول مواد دیکھتا ہے, بے مقصد مشغولیات میں رہتا ہے, تو اس کے ذہن پر ان ساری چیزوں کا اثر پڑے. اپنے ماحول کو ڈیزائن کرنا ہے, منظم کرنا ہے. انسان کی ایک فطرت ہے کہ جو چیز بار بار ہوتی ہے, بس وہ انسان کا عمل اور انسان کی عادت بن جاتی ہے. تکرار مہارت کی ماں ہے. جس چیز کو بار بار کرو گے بس وہ ہو جائے گا, وہ اس کی عادت بن جائے گی. تو کرنا کیا ہے, اپنے دماغ کو روزانہ غذا دینی ہے, جس طرح جسم کو غذا دیتے ہیں. جسم کی غذا کھانا پینا لباس, یہ سب جسم کی غذائیں ہیں. اور دماغ کی غذا کیا ہے؟ دماغ کی غذا علم, قرآن, مثبت سوچ, نیک لوگوں کی صحبت, مفید مطالعہ, بامقصد گفتگو. اب ہم کرتے کیا ہیں کہ جسم کو تو غذا دے رہے ہوتے ہیں, لیکن دماغ کو غذا نہیں دے رہے. اس کے اندر ہم جاڑ جھنکار بھر رہے ہوتے ہیں, کچرا, سارا کچرا دماغ کے اندر, ہر وقت کچرا ہی کچرا جا رہا ہے دماغ میں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر عمل ویسا ہی ہو جاتا ہے, انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے دماغ کو مفید غذا دینی ہوگی, اور یہ کیسے ہو؟ چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں. بڑا کام کرنے کی نیت نہ کریں, بڑا کام کریں تھک جائیں گی. اگر آپ کہیں آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی, آج کے بعد کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا, آج کے بعد کوئی فلم نہیں دیکھنی, آج کے بعد روزانہ 5 پارے پڑھوں گی قرآن, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑے بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ روزانہ 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت, بس یہ کرنا ہی کرنا ہے. چھوٹا سا کام, 10 منٹ. نفس جلدی سے مان جائے گا, کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں, 10 منٹ کی تو بات ہے. روزانہ 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت, روزانہ 15 منٹ واک کرنی ہے. ویسے مثال دے رہا ہوں, آپ آدھا گھنٹہ 5 منٹ, یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں. روزانہ 20 منٹ مطالعہ, اور روزانہ 5 منٹ خاموش رہ کر اپنی زندگی کا جائزہ. میں کیوں آئی ہوں, کیا کر رہی ہوں, آج مر گئی تو کیا بنے گا, میرے اعمال کیسے ہیں, میں پرسکون ہوں یا میں بے سکون ہوں. 5 منٹ کا ایک تجزیہ روزانہ, مراقبہ, جائزہ, کچھ بھی کہہ لیں اسے آپ. چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں, چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بڑے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں. چھٹا اصول, وقت کو نہیں ترجیحات کو منظم کریں. ترجیحات کو منظم کرنا ہے. ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. بل گیٹس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, ایلن مسک کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, شیخ سدیس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, امام دوسری کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے. ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پاس, کامیاب ہوں یا ناکام, سب کے پاس 24 گھنٹے. تو ہم نے ترجیحات کو منظم کرنا ہے. کیسے؟ کہ میرے پاس کتنا وقت ہے اور میں اپنا وقت کہاں کہاں خرچ کر رہا ہوں. میرے پاس کتنا وقت ہے اور میں اپنے وقت کو کہاں کہاں خرچ کر رہا ہوں. اپنی زندگی کے 3 بڑے دائرے بنا لیں, ابھی بنا لیں. 3 بڑے دائرے. نمبر 1, اللہ سے تعلق. اپنی زندگی کے
3 بڑے دائرے بنا لیں. نمبر 1 اللہ سے تعلق. نمبر 2 اپنی شخصیت اور علم کی تعمیر. اپنی شخصیت اور علم کی تعمیر ایک ہی بات ہے، علم کی تعمیر یا شخصیت کی تعمیر. اور نمبر 3 اپنی ذمہ داریوں اور مقصد کی تکمیل. اپنی ذمہ داریوں اور مقصد کی تکمیل. یہ 3 دائرے بنا لیں. اب باقی ساری چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی. اللہ سے تعلق کے لیے کیا کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی عادتیں ڈالیں. جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے، 5 وقت کی نماز ہے. باقی 5 منٹ ذکر، 5 منٹ مراقبہ، 10 منٹ تلاوت، 10 منٹ نفل، 10 منٹ ذکر. چھوٹی چھوٹی عادتیں اللہ سے تعلق کے لیے. اپنی شخصیت اور علم کی تعمیر. آپ دیکھیں کہ ہمیں چند دن ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے، تو کتنا فائدہ محسوس ہو رہا ہوگا. روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور اگر کچھ بھی سیکھنے کو نہ ملے تو کم سے کم سیکھے ہوئے کی دہرائی ہو جاتی. اگر نیا سیکھنے کو نہ بھی ملے تب بھی دہرائی ہو جاتی ہے، چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. یہ کام بھائی ساری زندگی کرنے کا ہے، یہ کوئی ایک کورس کا کام نہیں ہے. 15 دن کا کورس نہ کافی ہے. یہ زندگی کا نصاب ہے، پوری زندگی کا نصاب ہے. کیا سرمایہ کاری کی ہے ہم نے خود کو بنانے کے لیے؟ ظاہر کو بنانے کے لیے کتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں ہر مہینے. یہ سب جسم کی ضروریات ہیں. بل بھرتے ہیں، لباس خریدتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں. اس سے اندر تو نہیں بن رہا، ہمارا جسم بن رہا ہے. یہ جتنی ضروریات ہیں ان سے ہمارے جسم کی تعمیر ہو رہی ہے، ہماری شخصیت کی تو تعمیر نہیں ہو رہی. شخصیت کی تعمیر کے لیے تو علم الہی ہے جو نور الہی ہے. یہ کسی ایک دن کا کام نہیں، یہ پوری زندگی کا کام ہے. اپنی زندگی سے روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اس مقصد کے لیے نکالیں. آج طے کر لیں کہ ہم نے مرتے دم تک کلاس پڑھنی ہے. کہیں سے پڑھ لیں، کہیں سے پڑھیں. آپ اپنے جہاں رہتی ہیں اپنے محلے میں پڑھیں، جہاں بھی رہتی ہیں، لیکن پوری زندگی قرآن پاک سیکھیں. آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن پاک کو دیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پوری زندگی پڑھیں. اور اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں کہ یہ کام مرتے دم تک کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. اس کے اوپر اپنی زندگی کا سرمایہ لگائیں، وہ کام آئے گا. یہ باقی سارے سرمایہ یہاں رہ جائیں گے. مکان بنایا آپ نے 5 کروڑ کا، مر گئی، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر آپ نے چند ہزار روپے اپنے اوپر لگا لیے شخصیت کی تعمیر کے لیے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے کام آئیں گے. تو ہماری عادت کیا ہے؟ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں صرف ظاہری چیزوں پر. اور جہاں بات شخصیت کی تعمیر کی آ جائے، انسانیت کی تعمیر کی آ جائے اور حقیقی کامیابی کے لیے، وہاں پر ہم 1 روپیہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں. ریستوران میں جائیں تو 5,000 کا نوٹ بھی چھوٹا سا لگتا ہے، اور اگر مسجد اور مدرسے میں دینا پڑ جائے تو 100 روپیہ بھی زیادہ لگتا ہے. مسجد اور مدرسے کے لیے 100 روپیہ بھی زیادہ ہے. وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جمعے کے دن جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، جمعے کے بعد مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہوتا ہے، جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے سب سے چھوٹا نوٹ نکلے. اور جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں جیب کے اندر کوئی بڑا نوٹ تو نہیں آ رہا، اور اگر بڑا آ رہا ہو تو واپس دھکیل دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا نکالتے ہیں.